أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43 اور 44۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، بے شک آپ بصیرت کے سیدھے راستے پر ہو، اور بے شک یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ لوگو، ان قریب تم سب سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو، بندگیوں کو، سعادتوں کو، عظمتوں کو حاصل کرنے کا موقع دیا، صحت دی، تندرستی دی۔ جتنے رمضان المبارک کی عبادتیں ہیں عام دنوں سے بڑھ کر ہیں، اس کے باوجود، موسم کی سختی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی، تو جتنا اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچایا ہے، بندے پر یہ بھاری ذمہ داری پڑتی ہے کہ ان فائدوں کا شکرانہ، شکر ادا کرتے رہیں۔ اور شکر کا سب سے صحیح طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ڈوریشن بڑھا دیا جائے، عبادتوں کی مقدار کو بڑھا دیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ ناچیز فقیر 25 سال سے درس قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس رمضان المبارک میں اکم رمضان المبارک سے آج تک 10 دن تک صرف اور صرف بہت ہی مختصر انداز میں ایک حقیر کوشش کے طور پر قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی ضرورت اور قرآن کے برکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی اسی کا وہی سلسلہ ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو خلفشار، جو برائیاں، جو خرابیاں، بڑی بڑی رسومات، بدعات، یہ جو رچ بس گئی ہیں، اس کا بنیادی سبب، بنیادی وجہ قرآن پاک سے دوری، احکامات سے لا علمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عشق نامے میں، اس محبت نامے میں بندوں کو بہت ہی محبت کے ساتھ جن باتوں کا، احکامات کا، فرمودات کا حکم دے رہا ہے، اسے بڑی تعداد میں ہم بھلا چکے ہیں، صرف رسمی طور پر تلاوت کر لے رہے ہیں، رسمی طور پر نام لکھ لیے ہیں، تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لا تعداد بے شمار احسانات، انعامات، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے احسانات میں کوئی کمی نہیں،
انعامات میں کوئی کمی نہیں، نوازشات، اللہ صحت دیا، باوجود یہ کہ بہت ساری صحت کو بگاڑنے والی چیزیں ہم کر رہے، کام کر رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو 10 دن سے مسلسل پہلی مرتبہ قرآن پاک کو صرف پیش کرنے کا دلی جذبہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ جڑ جائیں، قرآن سے اٹیچ ہو جائے، قرآنی تعلیمات کی طرف ہمارا لگاؤ بڑھ جائے، الفت محبت قرآن سے بڑھ جائے۔ کیوں؟ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے نور ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اسی کو جو ہم چھوڑ رکھے ہیں۔ تو یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو مسلسل 10 دن سے جاری ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں جو بیان کر رہا ہے بہت ہی مختصر انداز میں 10 دنوں میں 15 20 18 اور 20 منٹ کے درمیان کیا پیش کیا جائے گا۔ پھر ایک بے بی ذات، ایک کمزور انسان پیش کر رہا ہے، لیکن جذبہ بڑا ہے۔ جذبہ یہی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن کی محبت الفت بتائی جائے، اللہ تعالیٰ کیا احکامات بیان کر رہا ہے اس کی طرف راغب کیا جائے، رجحان کو بڑھایا جائے۔ تو اسی سعادت میں یہ حقیر کوشش ہوئی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے حقیقی معنوں میں جڑ جانے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی برکات کو، قرآن کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کے احکامات اور رولز اور ریگولیشنز کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ تابندہ نہیں کرتی جیسے کہ قرآن مجید کرتا ہے۔ قرآن مجید اگر واقعی عشق و محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سمجھنے کی نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر ہمارے دل کو نہ صرف زندہ کرے گا، مضبوط کرے گا اور بتائے گا کہ یہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے، ہماری اپنی کامیابی ہے، ہماری اپنی فلاح اور بہبود ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے ہی دل زندہ ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اور اس میں حکم دے رہا ہے، آرڈر ہے، نارمل بات نہیں ہے۔ آرڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، جو وحی یعنی وحی کے ذریعے قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، تھامے رہو، حکم ہے فاستمسک، تھامے رہو، اللہ کے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یقیناً یہ قرآن اللہ تعالیٰ جیسا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے۔ یہ نازل کر دی گئی، تمہیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا گیا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا نہیں، بلکہ آیت کے آخری میں یہ بتا دیا گیا کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ تم سے باس پرس کی جائے گی، تم سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میری پیاری کتاب تھی، رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، نجات کے لیے کتنا فائدہ اٹھائے، کتنا استفادہ کرے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو کتنا بجا لائے، یہ پوچھا جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا تو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بتا دیا ہے۔ تو ایک مومن بندے کی زندگی میں ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر کام میں قرآن سے تمسک، قرآن کو تھامے رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو ہر معاملے میں قرآن سے ہدایت لینا، رہبری لینا، رہنمائی لینا۔ اب جیسا کہ آیت کے آخری میں ہی آیا کہ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، لوگوں عنقریب تم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ تو ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص، ہر ایک نگران کار ہے، ریسپانسبل ہے، اور اس کے ماتحت
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کے ماتحتوں کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے انڈر میں جو ہے، اس کی کسٹڈی میں جو ہے، اس کے تعلق سے بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ ہے تو اولاد کے تعلق سے پوچھا جائے گا، سب کو پوچھا جائے گا۔ تو یہ پوچھے جانے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر قرآن سے تمسک، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو اللہ مدد کرے گا احکامات پر عمل کرنے میں، اللہ مدد کرے گا قرآن کی عظمت بجا لانے میں، اللہ مدد کرے گا قرآنی تعلیمات اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں۔ اگر پوچھنے کی کیا دیکھا جائے گا، اب ایگزامز کے دور چل رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھو ایگزامز کیسے ہوتے، کتنا ٹینشن ہوتا، ان سے پوچھے۔ آپ ہم بھی گزرے، لیکن پرانی بات ہے، ہاں دیکھا جائیں گا، ٹریفک رول توڑیں گے، ای ٹکٹ گھر پر آ تو دیکھا جائیں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، پوچھنے والے ہیں، تو پوچھنے کی اس تھاٹ کو اگر انسان ذہن میں رکھے گا کہ پوچھا جائے گا مجھ سے، تو پھر قرآن کی عظمت بجا لائی جائے گی، قرآن پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ عزیزان محترم، میں دو ایک احادیث شریفہ قرآن کی عظمت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اگر انہیں تھام رکھو گے، حدیث میں بھی ہے، حدیث میں بھی کیا ہے، تمسکتم، تھام رکھو، آیت کے ہی الفاظ حدیث میں آئے ہیں، تھام رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنتیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم دارمی مسند امام احمد میں آئی ہے، حضرت زید بن ارقم راوی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے تھے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اس میں بھی مضبوطی سے تھامنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز میرا پاکیزہ گھرانہ اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے پاکیزہ گھرانے کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے پاکیزہ اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ عزیزان محترم، ان احادیث میں بھی وہی قرآن پاک کو تھامنے کا حکم دے رہے ہیں، ادھر اللہ حکم دیا، ادھر اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد، رشک، جلسی تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا تو وہ دن اور رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس سے رشک کرنا جائز ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کے جیسا قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال و دولت ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ یعنی اس حدیث شریف میں بھی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی عظمت کو بجا لانے والے کے تعلق سے اگر کوئی اس کے ساتھ جیلسی کرتا ہے تو جائز قرار دیا گیا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، رشک کرتا ہے تو جائز قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں آئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں،
لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے، اہل اللہ، غور طلب بات ہے۔ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ، وہ اللہ والے، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جسے آپ اللہ والے اہل اللہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں، ذرا غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن والے وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص ہیں، خاص الخاص بندے ہیں۔ تو ان چند احادیث سے بھی قرآن پاک کی عظمت، فضیلت، برکت معلوم ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نزول قرآن کے اس مقدس مہینے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے فضل کے طلبگار ہوتے ہوئے اس بات کا پکا ارادہ کریں اور سچی دعا مانگے کہ مالک تو ہمیں قرآن پاک کو واقعی تھام لینے کی توفیق دے، قرآنی تعلیمات کو سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ یا واقعی سمیع دعا ہے۔ بندہ اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس بندے کو تھام لیتی ہے۔ تو اب قرآن پاک کو تھامنے کا حکم دیا گیا، تھام لینے کا، اور وہ بھی کس کو؟ اپنے پیارے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَاسْتَمْسِكْ، آپ قرآن کو تھام لیجئے مضبوطی سے، کیونکہ یہ نصیحت ہے، یہ واقعی ایک درس ہے، یہ ایک عشق نامہ ہے، یہ محبت نامہ ہے۔ جتنا نصیحت حاصل کریں گے، جتنا قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں گے، اتنا اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی نالج، اللہ کی پہچان بڑھے گی۔ جب اللہ کی پہچان بڑھے گی تو دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہر شخص اپنے آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے۔ ہر شخص اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے کہ میں کتنا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، کتنی نیکیوں میں ہوں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، جانتا ہے۔ تو اسی لیے اگر اس جان پہچان کو واقعی حقیقت میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور قرآن اس کے لیے سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو واقعی جیسا کہ تیرا حکم ہے مضبوطی سے تھامے رہ کر ہدایت اور رہبری حاصل کرتے رہیں، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ رسوائی سے بچ جائے، کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں سرخ روئی مل جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔